بلاول بھٹو نے نواز شریف کو مناظرے کا چیلنج دے دیا۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں لکھا، وزیر اعظم کے لیے لیگی امیدوار نواز شریف کو مناظرے کی دعوت دیتا ہوں۔ 8 فروری سے پہلے کسی بھی وقت اور جگہ مناظرہ کر لیں۔ دنیا بھر میں صدر اور وزیر اعظم کے امیدوار ٹی وی پر مناظرے کرتے ہیں۔ ایسے مناظروں سے ووٹرز کو لیڈر کے مستقبل کے منصوبوں کا پتہ چلتا ہے۔ ووٹنگ کے عمل سے پہلے باخبر ووٹرز کے لیے یہ شفافیت بہت ضروری ہے۔ نون لیگ منشور نہیں دے رہی، میری نقل کر رہی ہے۔ ایک دن میں کوئی اعلان کرتا ہوں، دوسرے دن جلسے میں نون لیگ کی بہن وہ دہرا دیتی ہیں۔ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا ملتان میں خطاب، کہا نواز شریف سی پیک چور ہے، گلی گلی میں شور صرف پیناما کی وجہ سے نہیں، اب ان کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ 8 فروری کو ملک بھر میں تیروں کی بارش ہوگی، شیر کا شکار کریں گے، عوام کی حمایت سے یہ الیکشن جیتیں گے، نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کر دیں گے، غربت کا خاتمہ کر کے ہم ایک ترقی یافتہ پاکستان بنائیں گے۔ شریف اللہ کے فضل و کرم سے وعدہ کرتا ہے کہ مسلم لیگ نون آئے گی تو انشاءاللہ اس مہنگائی کو مٹائے گی، انشاءاللہ بجلی سستی کرے گی، روٹی کی قیمت جو ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم سستا کریں گے، اور گیس گھر گھر ملے گی انشاءاللہ۔ پاکستان کے حالات اتنے اچھے کر دیں گے کہ ہر گھر میں روزگار ہوگا، مہنگائی کم کریں گے، بجلی سستی کریں گے، گھر گھر گیس ملے گی۔ نواز شریف کا بورے والا میں جلسے سے خطاب، کہا تبدیلی کے نام پر ایک ٹولے نے پاکستان کے جسم پر کلہاڑا مارا، اگر نون لیگ کی حکومت ختم نہ کی جاتی تو ہر گھر خوشحال ہوتا۔ مذاق نہیں کر رہا، وہ بات کر رہا ہوں جو کرنی چاہیے۔ مریم نواز بولے ہیں آج کل مخالف جماعتیں پنجاب آ کر ووٹ مانگ رہی ہیں۔ نواز شریف پر تنقید کرنے والے جہاں سے آئے ہیں وہاں کے سکولز میں مویشی بندے ہوتے ہیں، جہاں جلسہ کرتے ہیں نون لیگ اور نواز شریف پر تنقید کرتے ہیں، وہاں دائیں بائیں نون لیگ کے منصوبے نظر آتے ہیں۔ آج کو الیکشن ہوں گے، بابا کے لیے فلائٹ بک کرو، انشاءاللہ 10 تاریخ کو لندن واپس جائیں گے اور ہم ان کو بھیجیں گے۔ نواز شریف 10 فروری کو دوبارہ لندن کی فلائٹ کا بندوبست کریں گے۔ پی ٹی آئی رہنما گوہر خان کا بونیر میں خطاب، کہا بلاول کی تربیت خرید و فروخت کے لیے کی گئی ہے لیکن ہم ناکام بنائیں گے۔ پی ٹی آئی امیدواروں کو ہر مقام پر تنگ کیا جا رہا ہے، اب سیز فائر ہونا چاہیے، جھگڑا ختم کریں گے۔ درخواست ہے کہ 8 فروری کو عوام کا راستہ نہ روکیں، حق رائے دہی استعمال کرنے دیں۔ علیمہ خان کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے پیغام دیا ہے کہ ایسے مشکل حالات ہوں لوگ گھروں سے نکلیں، ووٹ ڈالیں، تمام امیدواروں اتوار کو ریلی نکالیں، یہ آئینی حق ہے۔ صدر پی ٹی آئی پرویز الہی کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی، سپریم کورٹ نے اپیل منظور کر لی۔ سلم جاوید کو بھی مریم نواز کے خلاف اکھاڑے میں اترنے کی اجازت مل گئی، وہ این اے 119 سے الیکشن لڑیں گے۔ شوکت بسرا سمیت 3 دیگر رہنماؤں کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ جسٹس اطمین اللہ نے ریمارکس دیے، کون الیکشن لڑے گا اور کون نہیں یہ فیصلہ عوام کریں گے۔ احتساب کرنا الیکشن کمیشن کا کام نہیں، لگتا ہے کہ کاغذات نامزدگی مسترد کرانے میں نگراں حکومت ملوث ہے۔ بدقسمتی سے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا، بتائیں کہاں لکھا ہے مفروض شخص الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی امیدواروں کے نام بیلٹ پیپرز میں شامل کرنے کا حکم دیا۔ بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں الیکشن کمیشن اب کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، بہت سارے پی ٹی آئی رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی بحال ہو جائیں گے، یہ کہیں نہیں لکھا کہ آر او کے سامنے ضرور پیش ہوں۔ عالمی عدالت انصاف اسرائیل کو جنگ بندی کا حکم نہ دے، نسل کشی بند کرنے کے اقدامات کی ہدایت کر دی، 1 ماہ میں رپورٹ جمع کرانے کا بھی حکم۔ عالمی عدالت کو اسرائیل کے خلاف جنوبی افریقہ کی درخواست سننے کا اختیار ہے، کارروائی روکنے کی اسرائیلی درخواست مسترد کر دی۔ جج نے ریمارک سے غزہ تباہی کی داستان بن چکا، ہاسپٹل پر بڑے حملے کیے گئے، 100 دن گزرنے کے بعد بھی غزہ میں انسانوں کا قتل عام جاری ہے، غزہ کے بچے برسوں تک متاثر رہیں گے، تنازع نہ روکا گیا تو مزید تباہی پھیلے گی۔
اسرائیلی حکام کے بیانات واضح ہیں کہ غزہ میں پانی دیں گے اور نہ خوراک. غزہ میں انسانی بنیادوں پر امداد پہنچانے کی اجازت دی جائے. پاکستان نے آج اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. اسرائیل پہ لازم ہے کہ یہ آئی سی جے کے فیصلے کو امپلیمنٹ کرے. ہماری اوریجنل ڈیمانڈ ہے کہ ایک سیز فائر اناؤنس کیا جائے. پاکستان کا عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کا خیر مقدم. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا آئی سی جے نے اپنی حدود پر فیصلہ کیا جس کو اسرائیل نہیں مان رہا. آئی سی جے نے فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے کے لیے فیصلے پر عمل کیا تھا. غزہ کے معاملے پر سیکورٹی کونسل ناکام ہو چکی ہے. سیکورٹی کونسل اپنی ذمہ داری ادا کرے. پاکستان کا واضح موقف ہے کہ ابتدائی طور پر فوری جنگ بندی کی جائے. اسرائیل کے خلاف درخواست گزار جنوبی افریقہ فیصلے سے مطمئن. ملک بھر میں جشن کا سماع. کیس کی سماعت جوہانسبرگ میں براہ راست دکھائی گئی. فیصلہ سنتے ہی جنوبی افریقہ صدر خوشی سے نہال. وزیر انصاف اور دیگر شہری بھی جھوم اٹھے. فلسطین کا عالمی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم. فلسطینی اتھارٹی کے نائب وزیر خارجہ عمار حجازی نے کہا کہ غزہ میں صورتحال کی سنگینی کو عدالت تسلیم کرتی ہے. مصر، ترکی اور ایران سمیت کئی ملکوں کا عدالتی فیصلے پر خوشی کا اظہار. جنوبی افریقہ کو مبارکباد بھی دی. عالمی عدالت کے فیصلہ سنانے کے دوران اسرائیل نے مزید 98 فلسطینی شہید کر ڈالے. شمالی غزہ میں بھی آبادی پر بمباری. سنی فوج کی جانب سے النصر اور الامل ہاسپٹل کا محاصرہ جاری. جبالیہ خان یونس اور دیر بلاح کے اطراف اور نساء کیمپ پر حملے کیے 11 فلسطینی شہید ہو گئے. اسرائیلی حملوں میں اب تک 26,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں جن میں زیادہ تر بچے اور خواتین شامل ہیں. حماس کے جنگجوؤں کی مزاحمت بھی جاری. القصام بریگیڈ کے مطابق ایک ہفتے میں 53 اسرائیلی فوجیوں کا ہلاک اور 68 گاڑیوں کو تباہ کیا. خان یونس میں اسرائیلی ہیلی کاپٹر کو تباہ کرنے کی ویڈیو بھی جاری کر دی. نگراں حکومت نے احمد اسحاق جہانگیر کو ڈی جی ایف آئی اے تعینات کر دیا. احمد اسحاق جہانگیر کی بطور ڈی جی ایف آئی اے تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری. احمد اسحاق جہانگیر عدلیہ مخالف مہم کے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے بھی سربراہ ہیں. احمد اسحاق جہانگیر ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کے ایڈیشنل ڈی جی بھی رہ چکے ہیں. اب روز روز تجربے کرنے کا وقت نہیں. کوئی روٹی کپڑا مکان کی بات کر رہا ہے تو کوئی معیشت ٹھیک کرنے کا دعوے دار ہے لیکن کوئی کچھ نہیں کر پاتا. سربراہ جے یو آئی ایف مولانا فضل الرحمان کا مظفر گڑھ میں خطاب. کہا 2018 میں دھاندلی سے مسلط حکمران کا ایجنڈا معیشت تباہ کرنے کا تھا. اس حکمران کے پلے دھوکہ جھوٹ کے سوا کچھ نہ تھا. میرا نانا بھی وزیر اعظم تھا, میرا باپ بھی صدر پاکستان تھا, میری والدہ بھی وزیر اعظم تھی. میرا حق بنتا ہے کہ میں دوبارہ وزیر اعظم بن جاؤں. ایک دوسرا ابھی لندن سے تشریف لائے ہے, 3 بار تو وزیر اعظم رہا ہوں, چوتھے بار بھی مجھے وزیر اعظم بنا دو. ایک نہ تجربہ کار کہہ رہا ہے کہ اسے وزیر اعظم بنا دو. دلیل دے رہا ہے نانا اور والدہ وزیر اعظم اور والد صدر تھے. ایک شخص لندن سے آیا 3 بار کچھ نہ کر کے کہتا ہے آخری بار وزیر اعظم بنا دو. امیر جماعت اسلامی سراج اللہ کے حیدرآباد میں جلسے سے خطاب. کہا حیدرآباد والوں جب یہ لوگ آئیں ان کو گٹر میں ڈال دو جو ان کی سیاست کی وجہ سے ابل رہے ہیں. قرض اتارو, ملک سنوارو, روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے بھی یاد ہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی 100 سال میں رہے تو کچھ نہیں بدلے گا. ہم روٹی کپڑا مکان اور روزگار کے نظام قائم کرنا چاہتے ہیں. خوشحال پاکستان کے لیے عوام 8 فروری کو ترازو پر مہر لگائیں. انشاءاللہ معیشت کے اوپر پورے زور سے میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کے ساتھ مل کے کام کریں گے اور اس معیشت کو ایسا چمکانے کی کوشش کریں گے کہ روزگار ایسے جائے بڑھے. الیکشن کے بعد 8 تاریخ کے بعد خوشخبری آئے گی. نواز شریف ایک ساتھ مل کر معیشت بہتر کریں گے. الیکشن کے بعد خوشخبری آئے گی. سربراہ استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین کا کارکنوں سے خطاب. کہا سیاسی خاندان سے نہیں لوگوں کے ووٹ کا بدلہ دوں گا.
عوام کی امیدوں پر پورا اتروں گا، حلقے کو بہتر کروں گا۔ ہم نے کراچی میں پیپلز بس سروس کا آغاز کیا۔ ہم آپ کو 300 یونٹ مفت بجلی دیں گے۔ 8 فروری کو تیر پر مہر لگا کر بلاول بھٹو زرداری کو موقع دے۔ کراچی کے حلقہ پی ایس 105 میں آصفہ بھٹو کا جلسے سے خطاب، کہا بے نظیر بھٹو ہمیشہ خواتین کے حقوق کے لیے لڑتی تھیں، ہماری ترجیح صحت ہے، غریب کی خدمت پی پی کا ایمان ہے۔ پیپلز پارٹی نے NICVT SIUT بنائے، خواتین کو پنک بس دی، عوام کو 300 یونٹ مفت بجلی دیں گے۔ سندھ بھر میں پی پی حکومت کچی آبادیوں کو ریگولرائز کر رہی ہے۔ ہم نے طے کیا ہے ووٹ کم ملے یا زیادہ، آپ وقتی طور پر ناراض ہوں یا نہ ہوں، ہم جھوٹے ڈھکوسلوں کی، وہ جذباتی نعرے کہ جن کی بدولت تصادم جنم لے اور تصادم کے نتیجے میں تشدد جنم لے، وہ سیاست نہیں کریں۔ طے کیا ہے ووٹ کم ملیں یا زیادہ، تشدد کی سیاست نہیں کریں گے۔ فیصل سبزواری کا شاہ فیصل ٹاؤن میں کارکنوں سے خطاب، بولے پیپلز پارٹی نے 10 سال لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کیا، جعلی مہر لانے کے لیے 73 UCs کم کر کے کوٹوں کی نشستیں بڑھائیں۔ بلدیاتی نمائندے جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے جھنڈے لگا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن ستو پی کر سو رہا ہے۔ بھارتی یوم جمہوریہ پر کشمیریوں کا دنیا بھر میں یوم سیاہ، مقبوضہ کشمیر میں ہڑتال، احتجاجی مظاہرے، مظفر آباد میں ریلی اور جلسے، میرپور میں احتجاجی مظاہرہ، دنیا بھر میں بھارتی سفارتخانوں کے سامنے احتجاج، برسلز میں شدید بارش میں احتجاجی مظاہرہ، بھارتی سفارتخانے کے باہر مختلف تنظیموں نے مقبوضہ کشمیر میں مظالم اجاگر کیے۔ بھارتی ایجنٹس کی جانب سے پاکستانی سرزمین میں شہریوں کے قتل، پاکستان نے دوست ملکوں کے سفیروں کو اعتماد میں لیا۔ یورپی یونین، عرب اور افریقی ملکوں سمیت بڑے ممالک کے سفیر دفتر خارجہ میں موجود تھے۔ سفیروں کو شہریوں کے قتل کے بھارتی منصوبے کی تفصیل بتائی گئی۔ بھارتی ایجنٹس کی تقریب کاری، دہشت گردی کے شواہد پیش کیے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان بھارت سے دہشت گردی پر وضاحت اور نازل مور کی طلبی سمیت دیگر آپشنز پر غور کر رہا ہے۔ سازش بے نقاب ہونے کے بعد بھی بھارتی وزارت خارجہ نے تردید نہیں کی۔ پاکستان نے بھارتی ایجنٹس کی موجودگی والے تیسرے ملک سے بھی معلومات کا تبادلہ کیا۔ سائفر کیس میں گواہ سابق ایڈیشنل سیکرٹری فیصل نیاز ترمزی نے بیان ریکارڈ کرا دیا۔ عدالت کو بتایا 28 مارچ 2022 کو امریکی نازل مور کا واٹس ایپ میسج آیا، کہا گیا وہ دستاویزات لے جانا چاہتے ہیں جو 27 مارچ کو وزیر اعظم نے ریلی میں لہرایا۔ اینجلا نے پیغام میں کہا کہ معاملے کو ڈی سی میں اچھا نہیں لیا گیا۔ فیصل نیاز نے خصوصی عدالت کو بتایا، میں نے واٹس ایپ پیغام وزیر خارجہ اور سیکرٹری خارجہ کے ساتھ شیئر کیا۔ وزیر خارجہ کو فون آئے کہ سائفر کو امریکی نازل مور میں شیئر نہیں کیا جا سکتا۔ 30 مارچ کو ڈائریکٹر FCO کی ہدایت پر کابینہ کو بریفنگ دی گئی۔ کابینہ نے کہا سائفر ڈائریکٹر FSO کو واپس کر دیا گیا۔ 31 مارچ 2022 کو قائم مقام امریکی نازل مور کو ڈی مارچ دینے کا کہا گیا۔ بغیر اجازت ورکر کنونشن اور پولیس اہلکاروں پر حملہ کرنے کے الزام میں جاوید ہاشمی کے 2 دامادوں اور 2 نواسوں سمیت 36 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ SHO کی مدعیت میں درج FIR میں کار سرکار میں مداخلت کی دفعات بھی شامل۔ جاوید ہاشمی نے اپنی رہائش گاہ پر PTI ورکرز کنونشن منعقد کروایا تھا۔ کراچی میں انٹر کے متنازع نتائج، حافظ نعیم کا CM ہاؤس جانے کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا 4 دن میں مسئلہ حل نہ ہوا تو وزیر اعلیٰ ہاؤس تک مارچ ہوگا۔ انٹر بورڈ آفس کے باہر دھرنے سے خطاب میں کہا نگراں وزیر اعلیٰ کہتے ہیں فیل ہونے والے فیل ہو گئے، تو احتجاج کس بات کا، کیا مذاق لگا رکھا ہے؟ آپ چاہتے ہیں کراچی کے نوجوان دہشت گرد بنے؟ آپ کو معلوم ہے اس بورڈ میں کیا چل رہا ہے؟ جب کوئی ہیڈ ماسٹر ریٹائر ہوتا ہے تو پسند کا بندہ لا کر بٹھا دیا جاتا ہے۔ محکمہ تعلیم میں کیسے بھرتیاں ہو رہی ہیں ہمیں سب معلوم ہے۔
सिंध भर में मैट्रिक और इंटर बोर्ड तलबा से किसी किस्म की फीस ना ले। हाई कोर्ट ने इम्तिहानी फीस और सर्टिफिकेट फीस वसूली से भी रोक दिया। सखर बेंच ने तालीमी बोर्ड की फीस वसूली के लिए दायर नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। फीस वसूली पर पाबंदी का फैसला बरकरार। सूबाई हुकूमत तालीमी बोर्ड को मतलूबा रकम जारी करेगा। पंजाब में नमूनिया से मजीद 13 बच्चे इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 1122 नए केसेस सामने आ गए। लाहौर में एक बच्चा जान से गया। 280 बीमार। पंजाब में रवां साल मजमूई तौर पर नमूनिया से 233 अमवात और 12,719 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पंजाब के वस्ती और जनूबी इलाकों में धुंध। मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ावाला तक, मोटरवे M4 बाहू इंटरचेंज से गोजरा इंटरचेंज तक और बाहू इंटरचेंज से अब्दुल हकीम इंटरचेंज तक ट्रैफिक के लिए बंद। कौमी शाहराह पर भी शदीद धुंध, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। 8 फरवरी से पहले चेयरमैन PCB का इंतखाब हो गया तो नई हुकूमत ले लिए उन्हें हटाया नहीं मुश्किल होगा। अबूरी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड। शाह खबर की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का हुकूमती तब्दीली के साथ चेयरमैन भी फारिग कर दिया जाता है। चाहते हैं इस इंतखाबात के बाद ऐसा न हो। अंडर 9 क्रिकेट वर्ल्ड कप में कौमी टीम अपना तीसरा मैच आज न्यूजीलैंड से खेलेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। ग्रीन शर्ट्स इब्तदाई दिनों मैच जीतकर पहले ही सुपर 6 में क्वालिफाई कर चुकी है। भारतीय मीडिया का शुएब मलिक के खिलाफ प्रोपेगेंडा नाकाम। शुएब मलिक ने खबरों की तरदीद कर दी। कहा, मुझसे मुतालिक फैलाई जाने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। दुबई में मसरूफियात के बायस BPL छोड़ना पड़ी। ब्रिस्टॉल की कप्तान तमीम अलकाब को बताकर बांग्लादेश प्रीमियर लीग से बाहर हुआ। शुएब मलिक ने खुलना टाइगर्स के खिलाफ 1 ओवर में 3 नो बॉल्स की थी, जिसको भारतीय मीडिया ने फिक्सिंग का रंग देने की नाकाम कोशिश की। BPL फ्रेंचाइज ने भी इल्जाम मुस्तरद कर दिया। टीम इंतजामिया का कहना है कि शुएब मलिक बड़े खिलाड़ी हैं, वो जाती मसरूफियात की वजह से दुबई गए हैं। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज की मैच विनिंग परफॉर्मेंस, अच्छी बॉलिंग और बैटिंग से अपनी टीम खुलना टाइगर्स को मैच जिता दिया। बाबर आजम की रंगपुर टाइगर्स को 28 रन से शिकस्त। नवाज ने 55 रन बनाए, 2 अहम विकेटें भी उड़ाई। पाकिस्तान ने डेविस कप में शिरकत के लिए भारतीय टेनिस टीम को वीजे जारी कर दिए। 7 खिलाड़ी और 5 ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल भारतीय स्क्वाड 28 जनवरी को दिल्ली से इस्लामाबाद पहुंचेगा। गुज़श्ता बरस भारत ने पाकिस्तान में न खेलने के लिए सिक्योरिटी खदशात का बहाना बनाया था। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए भारत की अपील मुस्तरद कर दी थी। और चारों तरफ अंधेरा और सिर्फ हेडलाइट्स के साथ खतरनाक मोड़ और इंजन का शोर। पुंछी के इब्तदाई 2 मरहले बरतानवी ड्राइवर एल्फिन ने जीत लिए। 8 बार के आलमी चैंपियन सेबेस्टियन पीछे रह गए। मजमूई बढ़तरी में तीसरे नंबर पर मौजूद हैं।